ہاں جی 71 آیات ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف کی، اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 32 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ ہاں جی فَأَنْجَيْنَاهُ کون کرے گا یہ؟ جی بالکل، انجا ینجا کیوں کیا ہے؟ ینجی، بالکل ٹھیک۔ باب کون سا ہوا؟ جی باب افعال۔ نشانی دیکھیں نا، پہلے تو یہ طے کر لیں کہ ماضی ہے کہ مضارع ہے۔ فانجا ماضی ہے تو باب افعال ہو گیا، اس لیے کہ حمزہ صرف ماضی میں حروف مادہ سے پہلے زبر والا حمزہ ماضی میں ہمیشہ باب افعال کا آتا ہے، اور فعل امر میں بھی زبر والا حمزہ ہوتا ہے۔ افعل، انزل، انذر۔ فانجیناہ تو ہم نے بچا لیا۔ نجا ینجو کامیاب ہونا، نجات پانا، اور انجا ینجی کسی کو نجات دینا۔ فانجیناہ تو ہم نے نجات دی اس کو، والذین معہ اور ان کو جو ان کے ساتھ، جو اس کے ساتھ تھے۔ کس کے ساتھ تھے؟ یہ ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے نا۔ برحمت منا، ترجمہ ہاں جی آپ کریں۔ ہماری طرف سے یہ رحمت، برحمت منا، منا ہماری طرف سے، اور برحمت رحمت کے ساتھ۔ تب ہوا ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی ہم نے ان پر مطلب اپنی رحمت کی، ہماری طرف سے ان پر رحمت، اپنی رحمت سے ان کو نجات دی، تو رحمت کے ساتھ ان کو اپنی مہربانی سے۔ یعنی اس کو باب محاورہ ترجمہ میں آپ ایسا سوٹیبل لفظ لائیں گے جو اردو محاورے کا ہو۔ ہم نے اپنی مہربانی سے ان کو نجات دی۔ وقطعنا، ہاں فیصل صاحب، اور ہم نے ان کو کاٹ دیا۔ جی ہم نے کاٹ، ان کو نہیں، ہم نے کاٹ دیا۔ کیا کاٹ دیا؟ ہم نے جڑ کاٹ دی، جھٹلانے والوں۔ نہیں پورا ترجمہ کرنا نا۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کی تکذیب کرنے والوں کی جڑ کاٹ۔ ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا تھا۔ وما کانوا مومنین، اور وہ مومن تھے ہی نہیں۔ وما کانوا مومنین زیادہ اچھا مناسب ترجمہ ہوگا والے نہ تھے۔ اس لیے کہ ایک سوال سے پیدا ہوتا ہے نا کہ تھوڑا جو اور موقع دے دیں شاید مان لیں دے ہو، یہ وضاحت ہے۔ وما کانوا مومنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہاں جی اب آگے تذکرہ شروع ہوگا حضرت صالح علیہ السلام کا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، بالکل اسی طرح اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف اخاہم، ان کے بھائی کو۔ تو اخاہم کا اعراب کیا ہے؟ نسب میں ہے، کیوں نسب میں ہے؟ نہیں سر، یہ اس کے ساتھ مرفوع حالت ہے، اس کی جی مرفوع حالت ہے۔ ہاں نہیں مرفوع حالت تو نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نسب کی حالت میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں رفع کی حالت میں۔ خا مضاف، ہم مضاف ہے بالکل ٹھیک۔ کی طرف۔ اخاہم کا اعراب کیا ہے؟ عبد الصمد، احد۔ سر یہ منصوب، یعنی زبر والی حالت میں، منصوب حالت میں۔ کیوں؟
کیونکہ سر یہ سمود ہے نا، اس کے اوپر بھی زبر اور یہ اس کا مبدل مینوں کا ہے بیچ میں نا، بدل اور مبدل میں وہ ایک ہے رہا. سمودہ کی زبر کیوں ہے؟ وہ غیر منصوب. لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ وہ تو حالت جر میں ہے الہ کی وجہ سے. لیکن سر اس کی غیر منصوب کی تو حالت جو ہوتی ہے جری، وہ بھی تو لیکن نظر نہیں آ رہا ہے نا، یعنی زیر شو نہیں ہوئی لیکن ہے تو جر کی حالت میں. تو سر پھر اس کا یہ جو مطلب یہ مبدل مینہ اس لیے ایک جیسا ہے رہا. نہیں مبدل منو ہے ہی نہیں. سر اقام سمود کا وہ نہیں ہے صالحہ کا. اس میں ترجمہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ صالح علیہ السلام کو. تو پھر اخاہم کس کا بدل ہوا؟ سر صالح علیہ السلام کو. تو پھر صالح کہاں ہے؟ کون سا اعراب ہے اس کا؟ نسب اس لیے اس کا بھی نسب والا ہے. سمود تو حالت جر میں ہے، سمود کا بدل نہیں ہے اخاہم. صالح کا بدل ہے. صالح یعنی صالح اس کا بدل ہے، یعنی یہ سارا عطف ہے اس کے ساتھ. انا ارسلنا نوحا الی قومہ وارسلنا الی ثمود اخاہم صالحا. تو مفعول بھی ہے، ہم نے بھیجا کس کو بھیجا؟ صالح، ان کے بھائی صالح کو الی ثمود، قوم ثمود کی طرف. صاحب صاحب ہوا کلیئر؟ ٹھیک ہے سر. ہاں جی عبدالرؤف کل سمجھ آ گئی؟ ٹھیک سمجھ آئی؟ ٹھیک سمجھا انہوں میں؟ مجھے ٹھیک سمجھ میں آ گئی نا. ہاں جی ادھر کیا حال ہے؟ جی سر سمجھ آتی ہے. نہیں ادھر پوچھ رہا ہوں. سر یہ اللہ تعالیٰ کو رفع حالت میں انہوں اللہ نے بھیجا صالح علیہ السلام کے بھائی کو، صالح علیہ السلام کو مطلب قوم سمود کی طرف. اب یوں ترجمہ کریں گے زیادہ واضح ہو جائے گا. قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو. تو ان کا بھائی بھی یہاں پر مفعول بھی ہی ہے اور اس کا بدل کیا ہے؟ صالح. اخاہم، یا آپ بھول رہے ہیں نا وہ جو 6 ہم نے پڑھے تھے اسماء 6 مکبرہ. تو اخو، اخا، اخی، حالت رفع میں اخو، حالت نصب میں اخا، حالت جر میں اخی. ہاں بھائی احد ادھر عبد الصمد کلیئر ہو گیا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. یعنی اصل میں انفیکٹ یہاں پر 2 مفعول ہیں، ایک قوم سمود مفعول ہے اور دوسرا صالح علیہ السلام اخاہم، ان کے بھائی صالح علیہ السلام مفعول ہیں. پہلا جو ہے وہ الہ کے ساتھ آ گیا تو حالت جر میں چلا گیا، غیر منصرف ہونے کی طرف وجہ سے زبر ہے لیکن ہے وہ حالت جری. قال، وہ فرمانے لگے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق. عبادت کے لائق کیسے ترجمہ کیا آپ نے؟ الہن، بالکل ٹھیک. اللہ کے اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ما لکم ہے نا، ما لکم تمہاری عبادت کے لائق اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اس کے سوا کس سے ترجمہ کیا آپ نے عبدالرؤف؟ غیر الہن غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، قد جاءتکم کریں اس کو، جا سے پہلے جب قد آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پرفیکٹ ٹینس کا ترجمہ ہو جاتا ہے.
قد جاءتکم بینۃ من ربکم. جا کا فاعل کون ہے؟ بینہ. بینۃ، آ گئی ہے تمہارے پاس. بینۃ واضح دلیل، واضح دلیل، ایک واضح دلیل. بینۃ نکرہ معرفہ کا خیال رکھا کریں. ایک واضح دلیل، ایک واضح بات، ایک معجزہ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. کوئی بات پوچھنے والی؟ یہ جات کیوں آیا ہے؟ سر یہ بینہ کی وجہ سے آتی ہے کہ وہ مؤنث ہے، اس وجہ سے وہ جی واحد مؤنث ہے، لہذا اس کے لیے واحد مؤنث فعل آیا ہے. جاءت کم، تمہارے پاس. بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت. ھذہ ناقۃ اللہ، بینہ سمجھ گئے تھے نا آپ؟ کون سی بینہ تھی؟ معجزہ، اونٹنی. ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن. جلدی نہیں کرنی، سوچ سمجھ کے. ویسے میں آپ کو بھولا ہوں کہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی بتائیں. سر یہ تو ناقۃ اللہ کی مضاف، اس میں ناقۃ ہوئی رقبے اضافی ہو گیا تھا، جی بالکل. اور پھر اس میں جملے میں حیثیت کیا ہے اس کی؟ یہ سر اس کی مضاف وہ تو ہو گیا. ناقۃ اللہ مضاف مضاف الیہ تو بتا دیا انہوں نے. جملے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ سر وہ حاضہ تو اس میں اشارہ ہو گیا. یہ مکمل مرتبہ اشاری تو بنا سکتے. اس کی شرط کیا ہے؟ الف لام والا معرفہ ہونا چاہیے اس میں اشارہ کے ساتھ. حاضل کتاب اور حاضہ کتاب اللہ، اس میں کیا فرق ہے؟ حاضل کتاب اور حاضل کتاب میں کیا فرق ہے؟ حاضہ کتاب اللہ ہے. یہ فیصلہ جملے میں حیثیت کیا ہے؟ کون معرفت؟ معرفت تو ہے، مان لیا. ترکیب کیا بنے گی؟ ہاں جی، کیا فرق ہے دونوں ترکیبوں؟ ہاں جی، دونوں ترکیبوں میں کیا فرق ہے؟ ناقۃ اللہ سر تو مضاف اور مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. حاضہ ناقہ وہ ہے، اس میں اشارہ ہے. مبتدا خبر کا ماشاء اللہ، یہ مبتدا خبر ہیں اور یہ اشارہ مشارہ لے. حاضہ ناقہ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ اونٹنی. حاضہ ناقہ تو یہ اونٹنی، اور حاضہ ناقۃ اللہ، یا پہلے حاضہ ناقۃ کریں. یہ اونٹنی ہے، یعنی اشارہ مشارہ لے کی شرط کیا ہے کہ اس میں الف لام والا معرفہ ہونا چاہیے اس میں اشارہ کے فوراً بعد. تو یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے. اس کی ترکیب کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. اگر یہ ناقۃ اللہ ہو جائے گا، اب اس میں کیا ہو جائے گا؟ یہ مضاف ہو گیا اور یہ مضاف الیہ ہو گیا، اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بن گئے؟ اب آگے اس کے بعد اور بھی ہے بلکہ لکم آیتن. اس کو بھی حل کریں.
پہلا فیصلہ کہ یہ جو ہے یہ اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے؟ اس میں نشانی کوئی تنوین ہے. اچھا اس میں تو اگلا فیصلہ کریں اس کا اعراب کیا ہے جی؟ مجرور ہے. کون مجرور ہے؟ کون سا مجرور؟ سر منصوب ہے. نسب ہے. نسب ہے. نسب ہے. کیوں نسب ہے؟ سر یہ مفعول حال ہے. مفعول حال ہے. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، آیتن بطور نشانی، لکم تمہارے لیے. یعنی یہ اللہ کی یہ اونٹنی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے بطور نشانی. تو بطور کر دیں گے تو وہی حال کا ترجمہ ہو جائے گا. ایز اے سائن، انگریزی میں آ جائے تو اور آسان ہو جائے گا. ایز اے سائن فار یو، دس از Allah's camel as a sign for you. اسم بالکل بھولا پڑا ہے. جی تھوڑا سا یہ جو آپ نے جملہ فعلیہ بنایا ہے یہ تھوڑا نہیں فعلیہ تو نہیں بنایا، جملہ اسمیہ ہی ہے، فعل تو ہے ہی نہیں اس میں. اس میں تھوڑا سا بلاک لگ رہا ہے ذہن میں، پتہ نہیں کیا ریکال نہیں ہو رہی سر. نہیں کہاں بلاک لگا ہوا؟ یہ سر اس میں معرف اور نکرہ میں کیا اس سے پتہ چلے گا مبتدا اور بس الف لام والا معرفہ. اگر اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا معرفہ ہو تو وہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے، اشارہ مشار اللہ. اور اس کے بعد نکرہ ہونا ضروری نہیں ہے مبتدا خبر کے لیے، بس یہ نہ ہو تو پھر مبتدا خبر ہے یا کوئی اور ترکیب. تو ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، اس کی بیس کیا بنتی ہے الف لام سے؟ اس کی کیا اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ یہ اونٹنی بس انکمپلیٹ سینٹینس ہے نا، سینٹینس نہیں بننا. یہ اونٹنی اور یہ اونٹنی ہے، یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے. ھذہ ناقۃ انکمپلیٹ سینٹینس ہے نا، مطلب کیا ہے کہ جملہ پورا نہیں ہے، آگے کچھ کہانی آنی ہے. سر جب ہم کہیں گے ھذہ ناقۃ، یہ پھر پورا جملہ بن جائے گا. جی بالکل، یہ ایک اونٹنی ہے. جی بالکل. سوال کیا ہے؟ یہ سر میں مطلب وہ کمپیوٹر کو کر رہی ہوں نا کہ ھذہ ناقۃ کہیں گے تو یہ پورا جملہ بن جائے گا. جی جی یہ بات، یہ ایک اونٹنی ہے. یہ ایک اونٹنی ہے. اصل میں کیا ہے کہ جو اصل کنفیوژن ہے آپ کا، وہ پہلے دن سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسلیشن مینس ٹو ایکسپریس این آئیڈیا فرام ون لینگویج ٹو اندر. جب ہم لفظی ترجمے میں آتے ہیں تو الٹا یہاں تو ہے ہی ہے، یہ ہے نہیں بالکل. ھذہ ناقۃ تو وہ بڑا تھا، الفاظ حروف گنے تو وہ زیادہ حروف ہیں، اور ھذہ ناقۃ ان میں حروف کم ہے، لیکن اس میں ہے کا اضافہ ہو گیا. اصل بات سمجھنی کیا ہے کہ عرب اس مفہوم کو کیسے ادا کرتے ہیں اور ہم اس مفہوم کو کیسے ادا کرتے ہیں، بس یہ ٹرانسلیشن. مبتدا خبر کی ترکیب یہ ہے نا، معرفہ اور پھر نکرہ. ضروری نہیں، اکثر نکرہ لکھا ہوا دیکھیں آپ نوٹس میں. خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، لیکن خبرہ ہونا ضروری نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کون ہیں، جواب کیا دیں گے آپ؟ ہاں تو احد تو معرفہ ہے، آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. تو خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے لیکن معرفہ بھی ہو سکتی ہے. ھذہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کو آپ نے یعنی اشارہ مشار لے بھی لانا ہے اور جملہ بھی بنانا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ھذا الکتاب للہ، ھذا الکتاب من اللہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے. یہ سے پھر ایسے بولیں گے سر ھذہ ناقۃ للہ، ھذہ الناقۃ للہ. یس، یہی آپ نے. اچھا فرق، سینس کا فرق کیا ہوگا؟
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ کیوں ہوتا ہے، اس کی میں نے ایک آپ کو انٹلیکچوئل سینس بتائی تھی کہ اگر آپ ایزیوم کریں کہ جملہ اسمیہ کسی سوال کا جواب ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اب اس اگر کہتے ہیں ہم حاضر ناقۃ للہ، اس کا سوال کیا ہے جس کا وہ جواب ہوگا؟ وہ کون سی اونٹنی اللہ کی؟ اونٹنی کس کی ہے؟ یہ اونٹنی کس کی ہے؟ حاضر ناقۃ لمن حاضر ناقۃ، یہ سوال ہے. تو جو حصہ سوال میں موجود ہو اور جواب میں آ رہا ہو وہ مبتدا ہوتا ہے. اگر سوال ہے کہ یہ اونٹنی کس کی ہے تو جواب کیا ہوگا؟ یہ اونٹنی اللہ کی ہے. اور اگر سوال ہو کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی. اب یہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور اللہ کی اونٹنی خبر ہے. میں نے آپ کو سینس بتائی تھی کہ مبتدا معرفہ کیوں ہوتا ہے، کسی سوال کا جواب. وہ کسی سوال کا جواب ہوتا ہے. جو حصہ اس کا سوال میں مینشنڈ ہو وہی مبتدا ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کو سوال ہے کہ یہ کیا ہے تو جواب کیا ہوگا؟ اردو میں ہوتا ہے نا، جواب کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ٹھیک، تو اب اس کا مبتدا کیا ہوا؟ اگر عربی میں جائیں مبتدا کیا ہوا؟ حاضر ہی. اور اگر میں سوال کرتا ہوں کہ یہ اونٹنی کس کی ہے، ٹھیک ہے، اچھا اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ اونٹنی اللہ کی ہے. تو اس کا مبتدا کون ہوگا؟ یہ اونٹنی. یہ فرق ہے. ابھی بھی غوری صاحب کو کلک نہیں ہوئی بات. مختلف سوال ہیں. ایک سوال ہے یہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے. دوسرا سوال ہے یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب اللہ کی ہے، یا یہ کتاب قرآن مجید ہے. جب سوال تھا کہ یہ کتاب، اب یہ کتاب جب آ رہا ہے ادھر تو یہ مبتدا بن رہا ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس میں یہ مبتدا تھا، سوال تھا، اور کیا ہے اس کی وضاحت تھی، خبر تھی، سمجھ لیں. اب اس کا جواب جو ہوگا، اس کا جو حصہ خبر میں آئے گا وہ مبتدا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور یہ کتاب کس کی ہے؟ اب یہ کتاب میں نے پہلے مبتدا میں کر دی نا، یعنی سوال میں لے آیا تھا، یہ جواب میں آئے گا تو یہ مبتدا بنے گا. یہی فرق ہے یہاں پہ. حاضہ ناقۃ للہ یا حاضہ ناقۃ اللہ لکم آیتن. حاضہ ناقۃ اللہ جو نارمل ترتیب بنے گی وہ کیا ہے؟ حاضہ ناقۃ اللہ آیت لکم. یہ اللہ کی اونٹنی ہے بطور نشانی تمہارے لیے. لیکن لکم کو یہاں پہلے لایا گیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ وہ خاص انہی کے لیے نشانی تھی. یعنی حضرت صالح کی اونٹنی میرے اور آپ کی تو نشانی نہیں، جو ان کو دیکھ رہے تھے ان کی نشانی ہے. لکم آیتن، اس کو لکم کو پہلے لا کر اس میں تمہارے لیے کے اندر زور پیدا ہو گیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا. ذال را یہ کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا. وزرا یزر ہے اصل میں، واو زا را مادہ ہے. نہیں، وہ تو وزر ہوتا ہے دوسرا، بوجھ اٹھانا. اس کا کیا مادہ ہے؟ اے کٹ کے لے ذرا اتوں اس قرآنی ڈکشنری.
اچھا مادہ وہی ہے، واؤ زال رہا ہی ہے، ٹھیک ہے بس ہو گیا بات. تو یازیرو بنا کے دیکھیں نا اس کو، واؤ زال رہا بتا رہے ہیں. وذرا یو زیرو ہونا تھا، یو زرو ہونا چاہیے تھا، بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں یو زارو. بہم پرنسپل لگا تو کیا ہو گیا؟ واؤ ختم ہو گئی، یا زارو. اب اس کی حاضر کا صیغہ کیا بن گیا؟ تازارو. اور اس کا خفیف کیا ہو گیا؟ نہیں، تازارا. اور اخف کیا ہو گیا؟ سوری زال، تازار. اب اس کی علامت مضارع اڑائیں، باقی کیا رہ گیا؟ زر. جمع کیا ہو گئی؟ ضرور. تو یہ دیکھیے واؤ تو عطف کا ہے نا، واہ ضرور چھوڑ دو. اور چھوڑ دو ہاں اس کو، یعنی اونٹنی کو، تاکل فی ارض اللہ، تاکل تاکہ کھائے، مضارع خف. تاکل فی ارض اللہ یہ جواب شرط ہو گیا نا، اس لیے خف ہے. اس کو چھوڑ دو جس کا نتیجہ کیا نکلے؟ تاکل وہ کھائے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین پر. واؤ پھر عطف آ گیا، اور پھر لائے نہیں آ گیا، لا تمسوہا. مسا یا مسو، میم سین سین مادہ ہے، مس کرنا. مسا یا مسو، ڈونٹ ٹچ ہر بسوءن، برائی سے یعنی برے ارادے سے. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ہو پکڑ لے تم کو عذاب علیم. یہ فا جو ہے یہ ان کے معنوں میں ہے، ان کہ، اس لیے کہ مضارع خفیف ہے نا اس کے بعد. اگر یا خود کم ہوتا تو پھر یہ امر والا ہوتا، لیکن کیونکہ یہ آیا ہے فا کہ، یعنی موادہ کے معنوں میں، ایسا نہ ہو لیفٹ کے معنوں میں. نہیں کہ جس کے نتیجے میں فا یا خدا کم ایز اے ریزلٹ ہو تو ان آئے گا نا. ایسا نہ ہو کہ یا خدا کم تم کو پکڑ لے عذاب علیم، ایک دردناک عذاب. علم کہتے ہیں تکلیف کو، رنج و علم. تو علم کیا ہوتی ہے؟ تکلیف. تو عذاب علیم، اس سے صفت کیا بن گئی؟ صفت مشبہ فعیل کے وزن پر علیم، اور عذاب علیم ایک دردناک عذاب، ایک تکلیف دے. فارسی میں کہیں گے دردناک، عذاب کی صفت ہوگی. کلیئر ہو گئے عبدالرؤف؟ ہاں جی آپ بھی.
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، وَاذْكُرُوا یاد کرو، ذکر یذکر کے معنی یاد کرنا، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، فعل ماضی سے پہلے الہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فیوچر کا ترجمہ ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے از ہو تو وہ عام طور پر ماضی کی بات ہوتی ہے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ جب اس نے تمہیں بنایا، کیا بنایا؟ خلفاء، سیدھا سیدھا مفعول بھی یہ ہو گیا نا، اس نے تمہیں بنایا۔ خلفاء سکسیسرز، پیچھے آنے والے، ریپلیس کرنے والے، کس کو؟ اس نے تمہیں بنایا خلفاء سکسیسرز من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، یعنی اس نے تمہیں قوم عاد کا سکسیسر بنایا۔ قوم کے بارے میں نے آپ کو نوٹ کرایا ہوا ہے کہ قوم کا جو اطلاق ہوتا ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جمع مذکر ہوتا ہے۔ اس کی نشانی یہاں پر کیا ہے؟ جمع ہے، خلفاء جمع ہے۔ وہ تو تم کے بارے میں ہے نا۔ ہاں یہاں پر وہ کچھ نہیں ہے، وہ اردو ترجمے میں ہے، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، یعنی اگر یہاں پر قوم ہوتا تو پھر جمع کا آنی تھی بات، یہاں کوئی نہیں، واحد ہی ہے، من بعد عاد، لیکن مفہوم وہی ہوگا، قوم عاد کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ، یہ آباد کرنے کے معنی میں ہے، وَبَوَّأَكُمْ اور تمہیں آباد کیا۔ یہ کیا خوشبو آ رہی ہے اس میں سے؟ مادہ کیا ہے؟ حروف گنے کتنے ہیں؟ بوا کے حروف، اس کو پہلے سپلٹ کریں حصوں میں جی، باب تفعیل، یہیں سے پتا چلا نا، 4 حروف ہے تو یہ ثلاثی پہلا صیغہ ہے ماضی کا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا، فاعل اس کا اللہ تعالیٰ ہے، تو ماضی کا پہلا صیغہ ہے تو 3 ثلاثی مجرد 3 حروف ہونے چاہیے تھے، اگر 4 ہے تو اس کا مطلب مزید فی ہے، تو اب مزید فی ہے تو اگلی بحث کیا ہے کہ کون سا باب ہے؟ باب تفعیل ہے، یعنی درمیان والا حرف واو ہے، بوا، دیکھیں یہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور صاحب ہاں باب تفعیل ہی ہے، بواکم، اس نے تمہیں آباد کیا، فی الارض، زمین پر، تتخذون من سہولها قصورا، اخذ مادہ ہے، حمزہ خازال، اور یہ کون سا باب ہو گیا؟ باب افتعال ہے، اور اس میں جو واو ہے وہ تا سے بدل گیا ہے، ابتخذا کی بجائے اتخذا، جیسے اتقا یتقی میں ہوتا ہے، وہ بھی کیا تھا؟ ابتقا تھا، تو ابتقا یبتقی ہو گیا، تو اتقا یتقی ہو گیا۔ تتخذون، تم لیتے ہو، تتخذون من سہولها قصورا، تم لیتے ہو من سہولها، یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ارض کی طرف، یعنی ارض زمین کی طرف، ارض واحد مؤنث ہے نا، کہ تم نرم زمین سے مٹی لے کر
کیا کرتے ہو, کیا حاصل کرتے ہو؟ قصوراً, محل تعمیر کرتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ, اور بیوتن, اور تم کارو کرتے ہو پہاڑوں کو, ٹو ٹرن them ٹو ہاؤزز. اس وقت کوئی مشینری نہیں تھی, تو ہتھوڑی چھینی سے کاٹ کاٹ کر وہ پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے, یعنی بم پروف گھر. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز پروف نہیں ہے نا. زلزلہ آ گیا, چھٹی ہو گئی. کیوں؟ یہاں بھی کر لیں. حروف گنے نا کتنے, پہلا تا تو ہو گیا مضارع کا, اس کے بعد دو تیں, دو, پھر خا اور زال, 4 حروف ہو گئے. اب 4 حروف وی ہیو ٹو ایکسپلین. تا 2 ہو گئے, پھر خا اور زال. اچھا سوری, نیچے آ گئے آپ. ہاں تنحتون, ہاں یہ 3 ہی حروف ہیں. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ, اور تم کارو کرتے ہو پہاڑوں کو, بیوتن, in order to make houses. یہ کون سا ہو گیا؟ مفعول لہو ہو گیا, بالکل صحیح. فَاذْكُرُوا آلاء اللہ. ہاں جی, اب ظروف سمجھ میں آئے مفعول لہو کہ نہیں؟ ان آرڈر ٹو, اگر مفعول نصب میں لے کے آئیں کوئی چیز, تو وہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کس معنی میں ہے. بے شمار معنی عرب نکال لیتے ہیں, ان میں سے ایک کیا ہے؟ ان آرڈر ٹو, گھر بنانے کے لیے, ٹو ٹرن them ٹو ہاؤزز, ٹو ہومس. فَاذْكُرُوا آلاء اللہ, بس یاد کرو. ہاں جی عبد الصمد, یہ فَاذْكُرُوا کو ذرا کھولو. ہاں جی, ذال کاف را مادہ ہے, اور باب کون سا ہوا؟ مزیدن فی یا مجرد؟ ساسی مجرد. شاباش. ذکر یذکر, باب نصر ینصر سے ہے. فَاذْكُرُوا, پس یاد کرو, آلاء اللہ. آلاء کیا ہے؟ نہیں, آلہ ہوتا کیا ہے؟ کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ آلہ یہی تو ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. وَلَا تَعْثَوْا, فَلَا تَعْثَوْا سوری وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. ہاں جی, تعثوا کیا ہے؟ یہاں سے بھی بھائی پرنسپل کے تحت ایک حرف جو ہے وہ واول ہوگا, وہ غائب ہوا ہے. دیکھیں, یعنی تا تو ہوگی مضارع کی, اور عین سا اور واو جمع کی ہے, تو یہاں مادے کا کوئی حرف غائب ہے. ہاں جی, کیا حرف ہے وہ؟ کیا ہے؟ وَلَا تَعْثَوْا, اور نہ پھرو, فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, زمین میں. پھر آ گیا حالت نصب میں مفسدین, حال ہو گیا مفسدین, فساد مچاتے ہوئے. یعنی بندے دے بچے بن کے رہو. باب ہوا ترجمہ یہی ہوگا, فساد نہ مچاتے پھرو. اب پھر آ گیا قال الملأ الذین. ہاں جی, میں یہاں پر رک گیا ہوں. قال الملأ الذین, آگے کیا پڑھیں گے؟ استکبروا. ماشاء اللہ.
یہ باب استفعال ہے نا، تو باب استفعال میں جو پہلا حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہے، تو وصلی حمزے افتعال، استفعال، انفعال یہ کون سے ماضی میں زیر کے ساتھ آتے ہیں. قال الملأ الذین استکبروا، تو کہنے لگے سردار ان لوگوں کے جنہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا تھا، من قومی، اس کی قوم میں سے، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم میں سے. للذین استضعفوا، کن سے کہنے لگے؟ تو صالح علیہ السلام کی قوم کے متکبر لوگوں کے سردار کہنے لگے، کن سے اور کیا کہنے لگے؟ للذین استضعفوا، پہلے تو یہ پہچانیں کہ یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے، فعل ہے کہ اسم ہے کہ حرف ہے؟ مجہول ہے. استضعفوا تھا اصل میں، یہ تو حمزہ الوصل کا وہ حرکت واضح نہیں ہو رہی، اس لیے کہ نون کے ساتھ مل گیا. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا، تو کہنے لگے صالح کی قوم میں سے متکبر لوگ ان غریبوں سے جو ایمان لائے تھے، ان میں سے ترجمہ اردو سے آئے گا، اردو محاورے میں، کہ ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان غریبوں کو کہنے لگے استضعفوا، oppressed، صحیح ترجمہ اس کا وہ ہے oppressed، کہ اپنی قوم میں سے جو oppressed لوگ ایمان لائے تھے ان سے کہنے لگے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی. اتعلمون، ایسے ہو سکتے ہیں اس قوم میں سے متکبر سرداروں نے کمزور ایمان والوں سے کہا، کمزور کیے گئے oppressed کلاس، ایمان والوں سے یہ کہا. اور ان کی قوم میں سے جو غریب لوگ ایمان لائے تھے ان سے کہا، ایمان کے لحاظ سے کمزور نہیں تھے، غریب تھے، مالی اعتبار سے. مالی اعتبار سے. ایمان کے حساب سے تو اس قوم سے اچھا سر، اس میں یہ اس کو تو تھوڑا سا جیسے آپ کہتے ہیں کہ ٹرانسلیٹ کریں وہ جی اس کو جو ہے تو بجائے کہ ہم لفظی ترجمہ کریں تو باہم حوالہ کرنے میں کرے، وہی سر کرنے کی کوشش کریں. یہ جو اس قوم کے جو قبر سردار تھے انہوں نے یہ اعلیٰ جو بات ہے اس میں اصل میں دیکھیں نا، قال الملأ، کہنے لگے سردار، دو ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے، یا تو یہ ہے کہ نہیں وہ نہیں ہو سکتا، یہی ترجمہ ہے. کہنے لگے وہ سردار جنہوں نے ان کی قوم میں سے تکبر کیا تھا، کن سے کہنے لگے؟ سارے سرداروں نے تو قبر نہیں کیا تھا، اس میں یہ بھی ہم کرتا ہے. نہیں، ان کے سردار کہنے لگے، ان کی قوم، ہاں یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، ان کی قوم میں سے جن لوگوں نے تکبر کیا تھا ان کے سردار کہنے لگے، یا وہ سردار کہنے لگے جنہوں نے تکبر کیا تھا. ہاں جی، متکبر سردار کہنے لگے. کن سے کہنے لگے؟ کمزور ضعیف لوگوں سے. یعنی ان میں سے جو غریب ایمان لائے تھے ان سے. اب بن کی بات، یعنی انہوں نے کیا ترجمہ کیسے کیا ہے مولانا فتح محمد صاحب نے، تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے، یہ دیکھنا انہوں نے اسی کا ترجمہ کیا اللہ زینہ کا، غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، ہاں ٹھیک ہے بالکل. اتعلمون، آر یو شیور ان صالحا مرسل من ربکم، کہ صالح تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، جو کچھ بھی صالح کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. قال الذین استکبروا، اب ان کے جواب میں تکبر کرنے والے کہنے لگے انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جس کو تم مانتے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں.
ترکی میں ترکی جواب ہے. بہت شکریہ.